عزیزان گرامی، یہ ہمارے فخر کے ذریعے ہوں کہ ہم فخر کریں تو اپنی نسبت مصطفیٰ پر فخر کریں، اپنے خاندانوں پر نہیں، اپنے دیگر مناصب پر نہیں، عہدوں پر نہیں، مرتبوں پر نہیں، ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہیں اسی پر فخر کرو۔ آج پھر تم وہی دور لا سکتے ہو، کھڑے ہو سکتے ہو کہ آج تمہارے پاس بڑے میزائل توپ دیکھ نہ صحیح، چھوٹے سے جانور پر بھی بیٹھو۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ آج بھی ہوگا کہ جب تم گھوڑے ڈالو تو میدان میں میدان ہے، لیکن دریا میں بھی ڈال دو تو دریا خشکی بنا کر اپنے راستے دے دے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کے ساتھ ہوئی ہیں باتیں۔ اور میں تمہیں بتا دوں فخر کس بات کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ استقامت کی باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ تمہارے پیر ہلائے جائیں گے، تمہارے آزمائشوں کا دور ایسا آئے گا کہ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سب یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایسی ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سب یہ سوچ کر ہی بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسی تم پر نہیں آئیں گی، یہ سوچتے ہو؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اللہ فرماتا ہے ان کو سخت مصیبتیں دے کر کے، سخت مشکلیں دے کر کے آزمایا گیا، ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی آزمائشیں ہوئی ان کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، اے رسول آگاہ ہو جائیں، ان لوگوں کو خبر دے دیں اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آزمائش کا دور ہے میرے عزیزوں، تمہیں آج جن چیزوں سے آزمایا جائے گا وہ کیا ہیں ان کی تھوڑی سی میں مثالیں دے دوں گا تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، عقیدہ مضبوط رہے اور ایمان بیچنے والی صورت نہ آنے پائے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں سے دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ دجال کا ظہور بہت قریب ہوگا، امام مہدی کا ظہور بھی بہت قریب ہے۔ ممکنات میں سے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بڑی نشانیاں دیکھ لیں، قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا دنیا میں، اس وقت تم کیسے ایمان پر برقرار رہ پاؤ گے، کیسے تمہارے لیے اتنا سخت چیلنج کا فیس کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج سے سیکھو استقامت کسے کہتے ہیں۔ جوانوں کو پکڑا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، دوسرے خداؤں کے نام لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ایک آزمائش یہ ہے، دوسری آزمائش یہ ہے کہ تمہارے سامنے بہت ساری نعمتیں رکھ دی جائیں گی، تمہارے سامنے بڑے آفر رکھ دیے جائیں گے، تمہارے سامنے بڑے بڑے منصبوں کی پوسٹ کی آفر آئیں گی۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ تم بس ایمان سے دور ہو جاؤ، اسلام کی بات نہ کرو، باقی جو چاہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی دلی میں وہ کہنے لگے کہ اب تو یہاں یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ قرآن پر بین لگانے کا ایک مہم شروع کرتے ہیں، ایک تحریک شروع کرتے ہیں، نان مسلم کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ آفر ہے کہ تم اس مہم میں شریک ہو جاؤ اور تم بھی یہ بات کہو کہ ہاں قرآن سختیاں سکھاتا ہے، قرآن میں کٹرواد سکھایا جاتا ہے، میں بھی قرآن کی ان باتوں کا مخالف ہوں، جو مسلمان اس مہم میں شریک ہوگا اس کو لاکھوں سے نوازا جائے گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ آزمائش ہے، لڑکیوں کے ذریعے سے آزمائش۔ لو جہاد انہی کا شروع کیا ہوا ہے، اور یہ ہندو لڑکوں کو 2.5 لاکھ روپے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنے پر، ایک مسلمان، یہ باضابطہ اعلانات انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اعلانات کر کے اکسایا جاتا ہے ایک مسلمان خاتون کو، لڑکی کو لے آؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے مفت لے لو۔ یہ بھی آزمائش ہے تمہاری بچیوں کی آزمائش۔ ابھی میں آندھرا میں تھا، ایک 15 دن پہلے کی بات، ایک رپورٹ مجھے ملی، سال بھر میں تقریباً 3,500 مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے شادی کی، وہ بھی مندر میں جا کر کے آگ کے پیچھے آگے گھوم کر کے انہوں نے شادیاں رچائی۔ یہ بھی تمہاری آزمائش، تمہارے لیے بڑی آزمائشوں کا دور صرف تلوار گردن پر رکھ کر کے نہیں آئے،
ان تمام معاملات سے آزمایا جائے. چلو ان سب میں تم مضبوط رہے. اب جو بڑی آزمائش ہے تمہارے ہاتھوں میں انٹرنیٹ دے کر کے انہوں نے ایسا تمہیں اپنی جال میں رکھا، ایڈکٹ بنایا ہوا ہے. تم نشہ خور جس طرح سے ہوتے اس طرح سے بن جاؤ گے. یعنی ایک پان کھانے والا، بیڑی سگریٹ پینے والا، گٹکا کھانے والا چھوڑ سکتا ہے، انٹرنیٹ کا ایڈکٹ اس سے دور نہیں ہو پائے گا، مشکل ہے. اور اس میں پورنوگرافی، گندی بے حیا تصویریں، اس میں نوجوانوں کو ایسا ملوث کر دو کہ ان کے اخلاق ختم ہو جائے، ان کے آنکھوں کا نور مر جائے، ان کے دلوں کا سرور ختم ہو جائے. ان کے لیے باتیں اب ایسی ہیں میرے عزیزوں. ایک بچہ آیا میرے پاس، جیسے مینیو دکھاتے ہیں، مینیو ہوٹل والے جس طرح دکھاتے ہیں کھانا پانی جو بھی ان کے ہوٹل میں، اس طرح سے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کتنے لوگوں نے گستاخی کی، فلاں 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 دکھاتا رہا. یہاں تک کہ ہندوستان میں تقریباً 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں حضور کو گالیاں دی گئی. اور نوجوان دیکھ رہے ہیں، اسکرول کر دیتے ہیں، آگے بڑھا دو، آگے کر دو، دیکھتے ہیں دوسرا دیکھو. اب تو حیا بھی مر گئی، ختم ہو گئی، تن بدن میں آگ لگ جاتی. پہلے میرے عزیزوں میرے نبی کی بات بہت دور کی. سندھ میں ایک خاتون نے آواز لگائی تھی، راجہ طاہر سنگھ کے گنڈوں نے پکڑا ہے حج پہ جانے والی عورتوں کو. تو صرف عورت کی آواز پر محمد بن قاسم عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے آ گیا. میری ایک بہن نے مدد کے لیے پکارا ہے، میں عرب میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. سب سے پہلے لشکر کشی محمد بن قاسم نے ہند پر جو کی، کس بات پر؟ ایک خاتون کی آواز پر. ہم تو خاتونوں کی آواز کو بھول ہی گئے. فلسطین والے، عراق والے، شام والے چلا چلا کے مر چکے، ہم تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. اب نوبت ہی آئی، اپنے نبی کی شان میں ہی سن کر کے بھی خاموش رہ گئے. عزیزان گرامی وقار، اب یہ آزمائشوں کے دور میں تمہارے ساتھ ان تمام بلاؤں کو بھیجا جائے گا. اب آفر کی بات کر رہا ہوں. کئی ایسی ظالم پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کے دین و ایمان کو خرید کر اپنی پوسٹ دیتی ہیں. آؤ بیٹھ جاؤ. ابھی مندر کے چندہ کرنے والوں میں داڑھی والے بھی، ٹوپی والے بھی، مولوی طبقے بھی سب نظر آ رہے ہیں. کیا تم بھی بکنے والوں میں سے ہو؟ کیا ان آفرز کو دیکھ کر کے تم اپنے نبی کا سودا کرو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹنے والوں میں سے ہو؟ اے مسلمانوں، یہ چھوٹی سی لسٹ میں نے بتائی. لوگ اب ڈر کے مارے یہ نہ سوچ لیں حالات بہت خراب ہیں. ارے حالات بہت خراب ہیں. دیکھو جگہ جگہ مسلمانوں کو کیا کیا جا رہا ہے. ایک گاؤں میں گیا ایک صاحب کے وہاں بچہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نام بولیے جو کامن ہو. میں نے کہا کامن کا مطلب کیا؟ کہا پتہ نہ چلے ہندو ہے کہ مسلم ہے. کہا حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں. تم اتنا کمپرومائز کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، سمجھ لو کہ تمہارا دین جا چکا، ایمان رخصت ہو چکا. ارے فخر سے کہو کہ میرا بیٹا محمد ہے، فخر سے کہو میرا بیٹا عبداللہ ہے، میرا نام احمد ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ وہ صحابہ تھے جن کو تپتے ہوئے انگاروں میں ڈالنے کے باوجود بھی وہ اپنے نبی کے نام لینے کو ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے کلیجے کاٹ کر کے چھبائے گئے. عبداللہ بن جہش وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ کی انگلیاں، چہرے کے ناخن کے سب چیزیں رسی میں پرو کر ہار بنا کر کے پہنا کافروں نے. ان کے گھر کی خاتون آئی اور مسکرا کر کے کہی کہ میرا بھائی اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان کے ساتھ گیا ہے. یہ نہیں کہ آئندہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجوں گے حضور کے ساتھ جانے پر، یہ حشر ہو جاتا ہے. اسماء بنت ابو بکر وہ صحابیاں ہیں جو ام المومنین کی بہن ہیں عائشہ صدیقہ کی. ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ظالم حجاج نے آپ کی لاش کو کھوٹی پر ٹانگ دیا 40 دن تک کے لیے. صحابی رسول کی لاش لٹکی رہی. ان کی ماں سیدہ اسماء بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر جاتی تھی. بڑھاپے میں 70 سال کا بڑھاپا تھا، روز اپنے بیٹے کو دیکھنے جاتی تھی، دیکھتی تھی اور واپس گھر آ جاتی تھی. نہ رونا دھونا نہ ماتم کرنا. یہ آزمائش تھی. اور 40 دن کے قریب جانتے ہیں پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے اسماء بنت ابو بکر نے اتنا کہا، وہ جملہ ہمیں ہلا جاتا ہے، دہلا دیتا ہے. اسماء بنت ابو بکر یوں کہتی ہیں
اے بار الہا، اے رب العالمین، میرے اس پہلوان دولے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ یہ دولہا سواری سے کب اترے گا؟ جبکہ وہ پھانسی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ موت کے بعد ان کی لاش کو ایک پوری لکڑی سے لٹکایا گیا۔ ماں کہتی ہے یہ دولہا سواری سے کب اترے گا؟ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ ہے۔ بچے لٹا کر کے بھی وہ یہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ سب قربان کر کے بھی کہتے تھے کہ دین اسلام میں ہماری خدمتیں پوری نہ ہو سکی۔